اہل بیت رسول کے فضائل اور مناقب میں احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں روایتوں کا ایک دفتر بھرا ہے، جسے اگر ایک جگہ جمع کیا جائے تو شاید ایک ایسی کتاب تصنیف ہو جائے گی جو کتابوں کی دنیا میں سب سے ضخیم ترین ہوگی۔ آل محمد کی بزرگی، فضیلت اور واقعات، تعلیمات اور کرامات کا ایک ذخیرہ موجود ہے جو مسلمانوں کے لیے مشعلہ راہ اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطہارات کے دو نمونے، پھول اور جگر کوشہ رسول حضرت امام حسین اور حسن علیہ السلام کے بچپن کے حالات اور واقعات کے متعلق جانیں گے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا حضرت امام حسین اور حسن سے عقیدت اور محبت کے چند منتخب واقعات بھی پیش کی جائیں گی۔ رمضان سن 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر امام حسین علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب خبر ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اپنے نواسے کا نام حسن رکھتے ہیں، جبکہ شعبان 6 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام سے یعنی شبیر اور شبر کے نام سے رکھا، اور یہ ایسے نام تھے جسے اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کے ذہن سے چھپا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ امام حسن اور حسین نے امام انبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش رحمت میں پرورش پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دونوں نواسوں کی تربیت فرمائی۔ آپ کو اپنے نواسوں سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں ہوتے تو امام حسین آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے تھے، لہٰذا آپ اپنا سجدے کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر جب آپ سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے سجدہ لمبا کیوں کر دیا، تو آپ نے فرمایا، مجھ پر میرا بیٹا سوار تھا، اس لیے جلدی اٹھنا مناسب نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کی ایک عظیم فضیلت بیان کی ہے جو خصوصی طور پر امام حسن اور حسین کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تھی۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا خوش دیکھ کر پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کی اس مسرت کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اے حذیفہ، آج ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا جو میرے پاس اس سے قبل کبھی نہیں آیا تھا۔ اس نے مجھے میرے بچوں کے متعلق مبارکباد دی اور کہا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ دونوں شہزادے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ حضرت سعید بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت کے لیے نکلے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ گلی میں کھیل رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے آگے بڑھ کر اور اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ امام حسین ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہنساتے رہے یہاں تک کہ ان کو پکڑ لیا۔ آپ نے اپنا ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی کے نیچے اور دوسرا ہاتھ سر کے اوپر رکھا اور بوسہ لیتے ہوئے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہو، اور اس سے بغض رکھے جو حسین سے بغض رکھتا ہو۔ اس فرمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ اعلان کر دیا کہ امام حسین سے محبت ایمان والوں پر فرض ہے اور ان کا دشمن مومنوں کا دشمن ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، بے شک اللہ نے ہر نبی کو اولاد ان کی پوچھ سے پیدا کیا، اور بے شک اللہ نے میری اولاد علی کی پوچھ سے پیدا فرمائی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مسجد کی طرف نکلے، اور حسن علیہ السلام اس وقت چھوٹے سے بچے تھے۔ رسول اللہ مسجد میں منبر پر چڑھے اور لوگوں کو بتایا کہ ان کا یہ بیٹا سردار ہے جو روح زمین پر پائے جانے والے سب سے معزز گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اور بے شک اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ امام حسن کی برکت سے اللہ ان 2 جماعتوں کو آپس میں ملا دے گا اور جنگ اور لڑائی کا خاتمہ ہوگا۔ امام حسن اور حسین علیہ السلام کی ہستی کو اللہ نے آخرت اور دنیا میں بلند کر دیا۔ ان 2 شہزادوں کا بچپن نہایت فقر اور تندرستی میں گزرا، باوجود ان کے آل محمد ہمیشہ ثابت قدم رہے اور اللہ کی طرف سے انہیں ہمیشہ غیبی مدد ملتی رہی۔ لہٰذا روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جب عید کا چاند نکلا تو دونوں شہزادے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، امی جان، کل عید ہے، کل مدینہ کے بچے نئے نئے کپڑے
کپڑے پہنیں گے، کیا ہم نئے کپڑے نہیں پہنیں گے؟ حضرت فاطمہ بہت پریشان ہوئی اور اپنے لخت جگر کو دلاسا دیا کہ ان کے لیے بھی اللہ کپڑوں کا انتظام ضرور فرمائے گا۔ آپ نے نماز ادا کی اور اللہ سے دعا کی کہ کچھ ہی لمحوں میں کسی نے دروازے پر دستک دیا۔ پوچھا کون ہے؟ میں اہل بیت کا درزی ہوں، شہزادوں کے لیے کپڑے لے کر آیا ہوں۔ لہٰذا آپ نے کپڑے لے لیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح حسن و حسین کو نئے کپڑے پہنے دیکھا تو فرمایا، اے فاطمہ کیا تم جانتی ہو یہ کپڑے کہاں سے آئے؟ آپ نے عرض کیا، ابا جان آپ ہی بتا دیں۔ آپ نے فرمایا، یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں، اور وہ شخص جو کپڑے لے کر آیا تھا جبرائیل امین تھے۔ صحابہ کرام اور خلیفہ راشدین بھی حسین علیہ السلام سے بے پناہ محبت و عقیدت رکھتے تھے اور ان کی عزت و توقیر فرماتے۔ لہٰذا ایک روایت کے مطابق جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ مسلمین تھے تو آپ ایک دن منبر رسول پر خطاب دے رہے تھے۔ حضرت حسین علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ میرے نانا کے منبر سے نیچے اتر جائیں، اور اپنے والد کے منبر پر تشریف لے گئے۔ حضرت عمر نے کہا، میرے والد کا تو کوئی منبر نہیں ہے۔ یہ کہہ کر حضرت عمر نے حضرت امام حسین کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ پھر وہ منبر سے اتر کر حضرت حسین کو اپنے گھر لے گئے اور فرمایا، اے میرے بیٹے آپ کو یہ کس نے سکھایا تھا؟ نے کہا، کسی نے نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، اگر آپ ہمارے پاس آ جایا کریں تو بہت اچھا ہوگا۔ چنانچہ حضرت امام حسین ایک دن ان کے گھر گئے۔ حضرت عمر حضرت معاویہ سے تنہائی میں گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین نے دیکھا کہ حضرت ابن عمر دروازے پر کھڑے تھے۔ حضرت ابن عمر نے امام حسین کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی، اس لیے وہ واپس چلے گئے۔ جب حضرت عمر سے ان کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے حسین آپ ہمارے پاس آتے کیوں نہیں؟ لہٰذا حضرت حسین نے فرمایا، میں ایک دن آیا تھا اور آپ مصروف تھے، مگر آپ کے صاحبزادے ابن عمر نے مجھے اجازت نہیں دی تو میں واپس چلا گیا۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا، نہیں، آپ تو عبداللہ بن عمر سے زیادہ اجازت کے حقدار ہیں، کیونکہ ہمارے سروں پر جو تاج اشرف ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھرانے کی برکت سے ہی دیا ہے۔ اور پھر حضرت امام حسین کے سر پر حضرت عمر نے شفقت سے ہاتھ رکھا۔ اسی طرح مؤخرین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین کا وظیفہ اپنے بیٹوں سے بڑھ چڑھ کر رکھتے تھے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے والد حضرت عمر سے ایک موقع پر شکوہ کیا کہ آپ مجھے حسین سے کم وظیفہ دیتے ہیں، حالانکہ ہم دونوں کو برابر وظیفہ ملنا چاہیے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے ان پر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم حسین کے ساتھ برابری کی بات کیسے کر رہے ہو کہ تم عمر کے بیٹے ہو اور وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں؟ اگر آج تمہارا باپ امیر المومنین ہے تو حسین کے نانا کی برکت سے ہے، اس لیے اس سوچ کو ذہن سے نکال دو۔ اسی طرح ایک روایت کے مطابق حضرت عمر کے پاس مدینہ میں شاہ ایران کے خزانے بطور مال غنیمت پیش کیے گئے۔ حضرت عمر نے ان کے متعلق صحابہ سے مشورہ کیا کہ اس کو کس طرح تقسیم کیا جائے، یعنی کس پیمانے سے ماپ کر یا ہاتھ کے ہتھیلیوں سے اندازہ لگا کر تقسیم کیا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا، ہاتھ کی ہتھیلیوں سے دینا زیادہ بہتر ہے۔ لہٰذا حضرت عمر نے سب سے پہلے حضرت حسن کو اسی طرح دیا اور اس کے بعد حضرت حسین کو بلا کر اسی طرح سے عنایت فرمایا اور اس کے بعد لوگوں کو بلا کر دینا شروع کیا۔ اسی طرح امام زیدی نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت عمر نے صحابہ کی اولادوں کو مال غنیمت سے لباس دیے، ان میں سے حسین اور حسن کے شان کوئی لباس نہیں تھا۔ لہٰذا حضرت عمر یمن کے علاقے کی طرف لوگوں کو روانہ فرمایا اور ولی یمن کو حکم بھجوایا کہ دونوں شہزادوں یعنی حضرت حسین اور حسن کے لیے خصوصی قیمتی اور خوبصورت لباس تیار کر کے بھیجے جائیں۔ جب یہ لباس وہاں سے تیار ہو کر آئے اور ان دونوں شہزادوں نے پہنا تو اسی وقت حضرت عمر نے ان کو دیکھ کر فرمایا، اب مجھے دلی خوشی ہوئی۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی، میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو ایسی اچھی اسلامک ویڈیو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔